آغاز میں بات کرتے ہیں انسانیت کے قاتل بھارت اور اسرائیل کے دہشت گرد مکروہ کردار نے خطے کو ایک بار پھر ہولناک جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ انتہا پسند مودی کو مسلم نسل کشی اور اسرائیل نواز پالیسی پر کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی کا دوغلا رویہ اسرائیل کو بھی جلد بھیانک حقیقت کا منہ دکھا دے گا۔ اسرائیلی جارحیت کی غیر مشروع تائید نے بھارت کے غیر جانبداری کے جھوٹے دعووں کا پول کھول دیا ہے۔ بھارت میں اپوزیشن جماعتوں نے مودی کے گزشتہ ہفتے اسرائیلی دورے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے بلومبرگ کے مطابق بھارتی اپوزیشن کا کہنا ہے کہ مودی نے ایران پر فضائی حملوں کی تائید کا تاثر دے کر خطے میں بحران کو جنم دیا۔ ایران میں بڑھتا ہوا بحران بھارتی معیشت کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ ایران پر حملے سے بھارت کو تیل کی قیمتوں اور تجارتی خسارے میں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترجمان کانگریس کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں سے متعلق مودی کا رد عمل بھارت کے اقدار اور مفادات سے غداری ہے۔ بلومبرگ نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقوں میں بھارت کے جارحانہ تشدد کی تصدیق بھی کی۔ عالمی ماہرین کے مطابق مودی کے خلاف کی جانب سے اسرائیل کی تائید ثابت کرتی ہے کہ بھارت کسی ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر انسٹیٹیوٹ ریجنل اسٹڈیز جوہر سلیم صاحب اور رضا بشیر صاحب، سابق سفارتکار ہیں، آپ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جوہر سلیم صاحب، مودی کی حقیقت ویسے تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن یہ دوغلا رویہ جو اسرائیل کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد پتہ لگ جائے گا ان کی حرکتوں کا، اور یہ باقاعدہ طور پر خطے میں آگ بھڑکا رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں ایک تو خیر انڈیا بہت عرصے سے اسٹریٹجک آٹونومی کے نام پہ اسٹریٹجک ہپوکریسی یا اسٹریٹجک ڈسیپشن پریکٹس کرتا رہا ہے، جس میں کہ وہ جو ہے نا ایک ملک سے فائدہ اٹھاتا تھا اور پھر اس کو یہ یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کے لیے کام کریں، جس طرح مغرب کو یقین دلاتے ہیں کہ جی ہم چائنا کے خلاف آپ کا ان کا کاؤنٹر ویٹ بنے گے چائنا کا آپ کے لیے۔ بٹ دوسری طرف چائنا سے بھی وہ جو ہے ان کے اکنامک جو ریلیشنز ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، شاید ان کے سب سے بڑی ٹریڈ جو جن ملکوں سے ہے اس میں چائنا آتا ہے۔ اسی طرح وہ تیل روس سے بھی لے رہے تھے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی تھی، حالانکہ وہ اس جو ہے نا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا بڑا کلیدی حصہ ہے۔ پھر ایران سے بھی لے رہے تھے، تو وہ اور جب وقت آیا ایران کو تو یقین دلایا ہوا تھا کہ جی ہم آپ کے بہت ہی قریبی دوست ہیں، اور جب وقت آیا تو وہ اس میں ملوث پایا گئے۔ وہاں پہ اسرائیلیز کے ساتھ مل کے انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے تھے وہ، اور ایران کے جو ہے نا مفادات کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو یہ انڈیا کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ جو ہے ان کی چناکیا کے وقت سے یہ جو ہے نا ایک اسٹریٹجک ڈسیپشن کا جو کانسیپٹ ہے جس کو پریکٹس کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کی کریڈیبلٹی اب کافی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ چیز اب یہاں ہو رہی ہے سب پہ کہ جی انڈیا کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ کہ انڈیا کا اور اسرائیل کا جو ایک ایکسس بن رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ کم از کم 2 دہائیاں پرانا ہے۔ ان کے اب دیکھیں $6.5 بلین کی ٹریڈ ہے ان کی، پھر ان کی اب ڈیفینس کوآپریشن بہت زیادہ ہے، پھر انٹیلیجنس کوآپریشن ہے، پھر اس چیز کے بھی شواہد تھے کہ یہ لیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر میں وہاں پہ جو وہ پالیسیز اپنا رہے ہیں تو اس میں اسرائیل کی کنسلٹیشن شامل ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا تفریق کاری پہ بیسڈ ایک الائنس ہے، ان کا ایک ایکسس ہے۔ بالکل صحیح جس میں صحیح اب وہ افغانستان کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی یہ دونوں مل کے ملوث ہیں۔ تو یہ انفارچونیٹلی انڈیا جو ہے اٹس اے فیکٹر آف انسٹیبلٹی اس سارے۔ جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا رضا بشیر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ یہ کہے گا کہ آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ ہے، کیا موقف ہے، کیا ٹیک ہے؟ اور دوسری جانب اب تو انڈیا کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کہ جو مودی کی پالیسی ہے وہ مودی کے اقتدار اور جو انڈیا کا اقتدار ہے اس کے منافی ہے، اس کے خلاف جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جی جو اصل چہرہ باہر آیا ہے اور مزید آئے گا، یہ ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ مودی صاحب جو ہیں یہ ایک چلے مکار نہیں تو یہ تھوڑے دھوکہ دہی کی طرف مائل ہیں، اور یہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور اس طرح کے وعدے کرتے ہیں جو یہ پورے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، ایک مطلب دفاع کے ضامن بنیں گے اس میں، انڈو پیسفک میں، انڈین اوشن کا جو ریجن ہے اس میں بھی۔ لیکن وہ ساری قلعی کھل گئی جب پاکستان کے اوپر انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا اور پھر ان کو بہت سخت جواب کا سامنا کرنا پڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے ان کو حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ یہ جو
حملے سے پہلے وہاں جانا، نیتن یاہو کو جو اس وقت دنیا میں بہت ہی بری شہرت کا حامل ایک شخص ہے، اس کے ساتھ مل کے بغل گیر ہو کے، اور وہ یہ سمجھ سے باہر ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عقل معاف کر دیتا ہے انسان کی جب اس کا برا وقت آتا ہے. تو یہ اسی چیز کی ہمیں ایک تشریح نظر آ رہی ہے جو ان کا. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر تو یہ ہوتا کہ اس کے بعد بھارت میں کو بہت ان کے لیے ایک جو ہے سپورٹ کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا، وہ بھی نہیں ہوا. اندر سے کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، اور اس سے ظاہر ہے ان کی ساکھ کو بالکل دھکا لگے گا. اور پھر آگے آگے جیسے اس کے معاشی اثرات سامنے آئیں گے، مثلا تیل کی قیمتیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بالکل اس سے ان کے لیے جو ووٹ بینک ہے اور زیادہ متاثر ہوگا. اور بالکل یہی بات آپ کی اجازت سے میں کرنا چاہوں گا نیتن یاہو کے بارے میں، کہ نیتن یاہو یہ تمام حرکات جو کر رہا ہے اس میں ظاہر ہے کہ الیکٹریٹ کا مسئلہ ہے، جو ان کے ووٹر ہیں ان کو خوش کرنے کی بات ہے. اس کے خلاف بڑا سخت جو ہے رشوت ستانی کا مقدمہ بھی موجود ہے، لیکن اس کا بھی یہ مقصد اس میں سے حل نہیں ہوگا. تو یہ تمام جو تباہی ہے یہ اس کا ایک المناک جو اثرات ہیں، اس کے علاوہ جو یہ کرنے والے ہیں مجھے تو ان کا کوئی خاص اس میں فائدہ ہوتا نہیں نظر آ رہا. تجزیہ کار عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. عابد صاحب، پھر ظاہر ہے جب خطے میں بحران کو جنم دے گا بھارت تو خود بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا، اور جیسا کہ جوہر صاحب بھی فرما رہے تھے، انہوں نے اسٹریٹجک ڈسیپشن کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اس طریقے سے بھارت کی اپنی کریڈیبلٹی تو خراب ہو رہی ہے، اور جس طرح کی حرکتیں ان کی رہی ہیں اس خطے میں بھی اور ویسے بھی، تو وہ بہت جلد ایکسپوز تو ہوتا ہی چلا جائے گا پھر. جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. جی بالکل جیسے ایمبیسڈر جوہر صاحب کہہ رہے تھے، جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ ان کی کال آف فیل میں، ان کی اسٹیٹ کرافٹ میں ہر چیز میں ڈاکوٹمی ہے. اور وہ ڈاکوٹمی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اٹ از دیئر اسٹیٹ کرافٹ از بیسڈ آن فالسہڈ اینڈ ڈس انفارمیشن. یہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم چنکیا کے ماننے والے ہیں اور چنکیا کے اصولوں پہ کام کرتے ہیں، جس میں وہ جو فرینڈ آف یور اینیمی آف یور اینیمی از یور فرینڈ، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے نکالی ہوئی ہیں. لیکن چنکیا خود اتنا شاید میرا خیال ہے برا آدمی نہیں تھا جتنا انہوں نے بنا دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایکچولی جو پیلسٹین کے ساتھ انڈیا کے ریلیشنز ہیں، وہ اس پیلسٹینین کاز کے ساتھ وہ اگر آپ شروع میں دیکھیں تو وہ بہت اچھے تھے. ایون انڈیا واز دا کنٹری جس نے اسرائیل کو شروع میں ایکسیپٹ بھی نہیں کیا تھا، بیکاز نہرو کی جو پالیسی تھی سیکولرزم کی، اور پھر جو اسٹریٹجک اٹانومی کی اور نان الائنمنٹ کی، اس کو وہ پرسو کر رہا تھا، اور اس کاز کے ساتھ وہ کافی عرصہ کھڑا رہا. لیکن پھر جب مودی صاحب آئے ہیں، آئی مین 60s تک 70s تک آپ کہہ لیجئے کہ یہ دس واز دا پالیسی، انڈین فارن پالیسی. اور اسی لیے اب اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو ہیو آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، جو انڈیا کا سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے، انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ ہے کہ اس کی جو فارن پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، کسی کی سائڈ نہیں لے گی، اور پلس وہ ڈائیکاٹمی پہ اور ڈیسیٹ پہ بیسڈ نہیں ہوگی. تو یہ جو ان کی فارن پالیسی ہے وہ ڈائیکاٹمی اور ڈیسیٹ پہ بیسڈ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب جو 2014 کے بعد سے دیر از اے گریٹ شفٹ ان کی جو ریلیشن شپ ود اسرائیل کے ساتھ ہے. انہوں نے جیسے ہی اب بلڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک سویلائزیشن ہے، اور ایون جو ہڑپا اور منجو دھڑو کی جو سویلائزیشن ہے وہ ایکچولی یہاں سے شروع ہوئی، ہریانہ سے. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی پاکستانی سائڈ آف دا پنجاب اور دا سندھ. اور اس کے لیے آرکیولوجیکل فیکٹس نکال رہے ہیں اور آرکیولوجیکل اور ہسٹوریکل کریکشنز کر رہے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جب ریلیشن 2014 میں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے تو وہ بیس تھے جی 4 چیزوں کے اوپر. ایک تو تھا ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، جو دونوں کا بہت تیزی سے قریب آنے لگا. پہلے بھی تھی کوآپریشن لیکن پھر بہت زیادہ بڑھ گئی. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ واز دا ہندوتا اینڈ زائنزم. اور اس کو یہ کہنے لگے کہ یہ ایک وی شیئر کامن کنشپ، اس کی بیس پہ یہ ریلیشن شپ کو، ہندوتا کو اور زائنزم کو قریب لے کے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس پہ اسد عیسیٰ کی ایک پوری کتاب ہے جو کہ بہت اچھی اس نے لکھی ہوئی ہے. اینڈ دین دا تھرڈ تھنگ واز دی انفلوئنس آف انڈین ڈائسپورا اینڈ دی اسرائیلی لابی ان USA.
پھر انڈین ڈائسپورا اور جو یو ایس لابی تھی اس نے جو ان کی کاز تھی مشترکہ کاز نتن یاہو کی اور مودی کی، اس کو بہت امریکن پالیٹکس میں امریکن پالیٹی میں اور اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا ہم تو وی آر نیچرل ایلائز. اور جو چوتھی چیز ہے وہ کشمیر اور پیلسٹین ہے، اس کے اوپر ایک پلے بک انہوں نے اپلائی کی. اب جو صورتحال ہے ایران کی، اسی طرح ایران کے ساتھ بھی مودی صاحب نے بہت ایران کو سبز باغ دکھائے ہوئے تھے کہ ہم تمہارے آپ کے بہت اچھے دوست ہیں اور اس ریجن میں جو ہے وہ آپ کو اکنامک جمپ سٹارٹ کے لیے چار باغ جو آپ کی جو پورٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کو ہم بنائیں گے، اس کو ہم چلائیں گے اور وہ سارا سینٹرل ایشیا سے لنک کریں گے اینڈ وی آر اے بگر اکانومی اینڈ ایٹ صحیح. لیسٹ عابد وی کین لطیف گیو صاحب یو آپ کا دیٹ. پوائنٹ آ گیا ہے. میں اسی پوائنٹ کے اوپر جوہر سلیم صاحب کی جانب واپس جاؤں گی. جوہر سلیم صاحب، آپ ان پوائنٹس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ عابد لطیف صاحب نے کہا کہ 4 پوائنٹس تھے جن کی بیس پہ انڈیا اور اسرائیل بہت قریب آ گئے. پہلا تھا کہ ملٹری کمپلیکس ان کا مضبوط ہو رہا تھا اسرائیل کا، تو انڈیا نے ان کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے کی کوشش کی. دوسرا تھا ہندوتوا اور زیونسٹ مائنڈ سیٹ تھا. تیسرا تھا اسرائیل لابی یو ایس میں، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل ایلائز ہیں، مطلب یہ لوگ ایلائز بنتے جا رہے ہیں. اور آخری جو تھا وہ کشمیر اور پیلسٹائن کا ایشو تھا. تو اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ جی بالکل، میں عابد صاحب کے پوائنٹ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں یہ نیشنل الائز ہیں کیونکہ یہ اوپریسرز ہیں، یہ جو ہے نا یہ دوسروں کا یہ غاصب ہیں. انہوں نے غاصبانہ قبضہ دونوں نے کیا ہے. انہوں نے جو اسرائیل نے دیکھیں وہ فلسطینیوں کے علاقوں پہ کیا ہے، انہوں نے کشمیریوں کے جو ہے ان کے علاقوں پہ کیا ہے، جموں کشمیر جو ایلیگلی آکوپائڈ ہے. اور پھر ان کے جو ڈیزائنز ہیں وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. یہ جو ہے ساؤتھ ایشیا کو اپنا بیک یارڈ بنانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک اسٹریٹجک ڈومیننس چاہتے ہیں ساؤتھ ایشیا پہ. تو بالکل ان کے جو ہے نا پھر ظاہر ہے اسٹریٹجک ڈسپشن وہ بھی پریکٹس کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. تو بہت سارے ان کے آپس میں کامنالٹیز ہیں، شیئرڈ پرسپشنز ہیں، شیئرڈ آئیڈیلز ہیں، جو ہے نا شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں. تو یہ ایکسس جو ہے یہ بہت خطرناک ہے ہمارے ریجن کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی، مڈل ایسٹ کے لیے بھی، بلکہ میں کہوں گا دنیا کے لیے بھی. اور انہی کی وجہ سے یہ آرمز ریس جو ہے ادھر بھی شروع ہوئی. پہلے ادھر بھی یہ دیکھیں نیوکلیر پاور انڈیا ہی بنا تھا جنہوں نے مجبور کیا پاکستان کو بھی ظاہر ہے اس کے جواب میں نیوکلیر پیرٹی لینے کے لیے. اور اسی طرح وہاں پہ بھی دیکھیں انہوں نے لیگلی نیوکلیر پلانٹ اپنا وہ کیپیبلٹی حاصل کی ہے اسرائیل نے بھی، اور پورے ریجن کو پلنج کر دیا ہے بہت ہی انسٹیبلٹی میں اور انسیکیورٹی میں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو اب آگے آنے والے دنوں میں یہ جو ہے ان کا آپس ان کا جو الائنس یا ایکسس رادر جو بن رہا ہے وہ زیادہ مضبوط بھی ہوگا، اور اس سے بالکل خطرہ ہوگا ان کے نیبرز کو، انڈیا کے نیبرز کو یہاں پہ اور اسرائیل کے نیبرز کو وہاں پہ. اور اسی لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب اور پاکستان اور دوسرے جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کا آپس میں تعاون بڑھے. اور اسی طرح اس خطے کے جو ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے، بے شک وہ بنگلہ دیش ہے یا سری لنکا ہے یا مالدیوز ہے، اور اب ساروں کے ہی انڈیا کے ساتھ پرابلمس ہیں، مخاصمت والے ریلیشنز ہیں. اس کی وجہ انڈیا کی کوشش ہے جو وہ ہیجمنی اپنی قائم کرنا چاہتے ہیں اس ریجن پہ، اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسرائیل کی مدد ملے. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا کیونکہ امریکہ کی فارن پالیسی پہ، امریکہ کی سیاست میں بہت زیادہ رول ہے، بہت اہم، تو وہ اس کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل یہ ایک فیکٹر میں کہوں گا، یہ فیکٹر فور انسٹیبلٹی اور انسیکیورٹی جو ہے نا ان دونوں ملکوں کا جو ایکسس ہے وہ بالکل ہے. اور یہ بہت خطرناک ہے جو ان خطوں کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. رضا صاحب، اس طرح کے الائز بن کے ایک تو یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں اور مودی کا اسرائیل کا دورہ کرنا، اس کے بعد ایران پر اس طرح کا ایک بڑا حملہ ہونا، اس پوری صورتحال کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں جو اسرائیلی بھی بہت بڑے بلیک میل اور ہندوستانی بھی، اسرائیلیوں نے ایک وہ بلیک میل اور ان چیزوں کے تھرو، یہ ایپسٹین نیٹ ورک بھی اس چیز کا ثبوت ہے، یہ کس طریقے سے لوگوں کو قابو کرتے ہیں اور پھر ان سے اپنے کام نکلواتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو مودی صاحب کو بہت زیادہ آگ لگی ہوئی تھی ادھر ان کے ساتھ جا کے بغل گیر ہونے کی، اس میں میری ناقص رائے میں جو ان کے اوپر پریشر آیا ہے امریکہ کی طرف سے، اس کا بھی کافی عمل دخل ہے. کیونکہ امریکہ نے ان کے اوپر جو تجارتی نوعیت کا دباؤ ڈالا
اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ مبصر کہہ رہے تھے کہ جی مودی کی کیوں کھل کے بات چیت نہیں ہو رہی ٹرمپ کے ساتھ. اور پھر صدر ٹرمپ نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا مودی صاحب کو بے عزت کرنے کے لیے، ان کی جو ناکامی کی طرف اشارہ کر کے جو پاکستان کے خلاف انہوں نے مہم جوئی کی تھی. تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو نتن یاہو کا جو اثر رسوخ ہے امریکہ میں، شاید یہ اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ کوئی ان سے جا کے کہیں بھائی ہماری کوئی سفارش کریں تو ہمارے ساتھ حالات بہتر ہوں. اور باقی یہ جو بات ہے نا یہ نیچرل الائز والی، اور میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی بیوقوفانہ بات ہے، کیونکہ آر ایس ایس کا جو فلسفہ ہے وہ جا کے نازیزم سے ملتا ہے، ریشل سپیریورٹی کا. اور نازیزم کے اس فلسفے کی وجہ سے بہت سے جو یہودی ہیں وہ جان سے گئے، اور ابھی تک یہ ہولوکاسٹ ان کے لیے ایک انتہائی ڈراؤنا خواب ہے. تو اس فلسفے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ نہ جانے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ جی ہم مل جل کے ایک بہت بڑی طاقت ہیں اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. لیکن اس کا پہلی قسط تو دنیا نے دیکھ لی ہے ہندوستان کی پاکستان کے خلاف ناکامی میں. اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا خیال تھا کہ یہ ہم جو حملہ کریں گے ایران کے اوپر، اور یہ فوری ایران جو ہے یہ بالکل جو ہے نا منہدم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہمارے مرضی کا وہاں پہ ایک حکومت آ جائے گی، تو وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. صحیح. اور اس میں ہاں یہ ضرور ہے کہ ایران کو اس چیز میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں اور ملکوں کو نہ لپیٹا جائے، جس میں ہمارے برادر ملک ایران بھی کو شامل احتیاط ہیں. کرنی چاہیے کہ اور جو برادر جی ملک ہیں ان کو اس میں نہ لپیٹا جائے. رضا بشیر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں آپ کا یہی والا پوائنٹ جو ہے عابد لطیف صاحب کی طرف لے جانا چاہوں گی. اور ساتھ ہی آپ نے ایک اور پوائنٹ کا ذکر کیا تھا. عابد لطیف صاحب، انہوں نے آغاز میں کہا کہ جو انڈیا اور اسرائیل ہیں یہ دونوں بلیک میلرز ہیں اور صرف اپنے مفاد کے لیے ایلائز بناتے ہیں. تو یہ کہنا اب غلط نہیں ہوگا کہ انڈیا اور جو اسرائیل ہے وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، موقع ہوگا تو کسی کے بھی خلاف بول پڑیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور بالکل ٹھیک جیسے ابھی ویسٹر صاحب کہہ رہے تھے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ہندوتا ہے وہ تو انسپائر تھی سے. لیکن آپ کو یاد ہوگا 2023 میں سورکر نے ایک کتاب لکھی تھی، دی ایسینشلز آف ہندوتا. اچھا وہ کتاب جو تھی وہ ہندوتا کے اوپر تھی، اور اس میں تھا کہ جی کیسا ایک ہندو سماج، ہندو راشٹرا جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، پوری ایک سوسائٹی ہو. آر ایس ایس کا کانسیپٹ بھی اس کے اندر تھا. لیکن وہ کتاب جو تھی وہ اس وقت جو زائنسٹ تھے ان میں بھی بہت پاپولر ہو گئی تھی. تو اب یہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو صدیوں سے ایک سمبیوسس ہے، اور ہم تو بالکل ایک لوگ ہیں، جس میں مودی نے بھی جا کے وہاں پہ مدر لینڈ اور فادر لینڈ کی بات کی کہ یہ فادر لینڈ ہے اور ہم مدر لینڈ ہیں، تو ہم تو بالکل ایک ہی ملک ہیں، ایک ہی خطہ ہیں، ایک ہی چیز ہیں، اور ایک ہی قوم ہیں، اور ایک ہی طرح کے ہمارے دوست ہیں، ایک ہی طرح کے دشمن ہیں، ایک ہی ہماری پرابلمز ہیں. اسی لیے تو یہ فلسطین کو اور کشمیر کو ایک طرح سے ایکویٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اب دیکھیں یہ جو ان کا یہ دھوکہ اور یہ جو اس ڈیسیٹ پہ بیسڈ ہے، وہ دیکھیے ایران کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا، کیونکہ جب یہ وہ 12 ڈیز وار جو پچھلی تھی جو 2025 میں ہوئی جو ایران اور اسرائیل کی، اس میں جتنی جاسوسی کی، اس میں جتنی ہیومن انٹیلیجنس تھی، وہ سارے کے سارے انڈین لوگ جو وہاں پہ کاروبار کے لیے وہاں پہ اور دوسرے کورز میں وہاں پہ ایران میں تھے، وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے تھے ٹو اسرائیل. اور ابھی وہاں پہ آپ دیکھیں ان کا بہت انفلوئنس تھا. ابھی بھی آج جو وہاں پہ، بلکہ کل جو ہاسپٹل تہران میں ہٹ ہوا ہے وہ گاندھی ہاسپٹل ہے، جو کہ ایک پرائیویٹ ایک ہندو کانگلومریشن چلا رہی ہے. سو وہاں پہ یہ انفلوئنس تھا، اور وہ اس نے ان کو ڈچ کیا. پھر ایران نے رائٹ آفٹر دی وار جو پچھلے سال تھی، اس کے بعد کچھ 78 کے قریب لوگوں کو وہاں سے نکالا، کچھ کو پکڑا، کچھ کو سزا دی، اور سارا ان کا ہوا. تو پھر اسی طرح دیکھیں یہ استعمال کرتے ہیں. اور اب یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے شاید نتن یاہو کو بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ نتن یاہو کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہیں، وہ شاید اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں. اور وہ واقعی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ویر وطال اس کا ہے، اور جو نتن یاہو کا انفلوئنس ہے ویسٹرن ورلڈ میں، اور اسپیشلی جو اسرائیلی لابی کا انفلوئنس ہے یو ایس اے میں، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس کو استعمال کر کے وہ امریکہ کے قریب آ گئے ہیں، اور اس کو
وہ جو کاز ہے اس کی جو نیتنیاہو کی کاز ہیں اس کو اپنی کازز کے ساتھ جو ڈایابولیکل کازز ہیں جیسے کشمیر کے اوپر ہے، جیسے افغانستان کے ان کو اندر ایک جوڑنے کی پراکسی کوشش کریٹ کر کر رہے کے ہیں۔ چیزوں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ان کو بھی ایک ریئلٹی چیک آ جائے گا، لیکن میرا خیال ہے تب شاید بہت دیر ہو بالکل چکی بالکل آپ ایون صحیح کہہ رہے ہیں، نیتنیاہو بہت کی. جلد ان کو بھی ریالٹی چیک آ جائے گا. جوہر سلیم صاحب، رضا بشیر صاحب، عابد لطیف صاحب، تینوں نے ہمیں جوائن کیا گفتگو کرنے کے لیے، بہت شکریہ آپ کا.